آپ نے دیکھا کہ کچھ دن پہلے جموں کشمیر میں بربرتاپوروک نہتے نردوش ہندوستانیوں پر آتنکوادیوں نے حملہ کیا اور اس کے بدلے میں ہندوستان نے جوابی کارروائی کی۔ حالانکہ اس میں تھوڑا سمے ضرور لگا، لیکن سرکار نے پاکستان کے ان منصوبوں پر پانی پھیرا ہے جو ناپاک حرکت کرنے کی کوشش پاکستان ہمیشہ کرتا رہا ہے۔ تو آج ہم ضلع سہارنپور کے مرزا پور پول میں پہنچے ہیں اور ہمارے ساتھ جو شخصیت ہیں ان کا میں تھوڑا سا پریچے کرانا چاہوں گا، حالانکہ کسی پریچے کے محتاج نہیں ہیں۔ جمعیت خدمت الاسلام کے راشٹریہ ادھیکش قاری انس فیضان بھی ہمارے ساتھ اس سمے موجود ہیں۔ بہت بہت سواگت واجد بھائی آپ کا۔ آپ کے اس چینل کے مادھیم سے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمان اپنے دیش کے ساتھ ہے۔ دہشت گرد آیا تھا خواب حور سجا کر، دہشت گرد آیا تھا خواب حور سجا کر، لاکھ سمجھایا ہم سے دور چلا کر، لاکھ سمجھایا ہم سے دور چلا کر، چیتڑے اس کے اڑا دیے آپریشن سندور چلا کر۔ بہت بہت شکریہ، بہت بہت دھنیہ واد۔ آپ نے جو شاعری سے شروعات کی ہے بہت اچھی لگی ہے۔ پہلگام کی گھٹنا پر جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے۔ الفاظ نہیں ہے ہم لوگوں کے پاس کہ کن الفاظوں میں ہم ان کی نندا کریں اور کن الفاظوں میں ہم ان کی مذمت کریں۔ یقین مانیں جس طریقے سے وہاں کی تصویریں سامنے آئی ہیں، ان تصویروں کو دیکھ کر ایک بہت بڑا دلی صدمہ پہنچا ہے۔ جس طریقے سے وہاں لوگوں کا نام پوچھ کر اور خاص کر لوگوں کا دھرم پوچھ کر، میرا اسلام تو ایسا اسلام ہے جو وضو کا پانی زیادہ بہانے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ جو اسلام وضو کا پانی زیادہ بہانے کی اجازت نہیں دے سکتا ہے، وہ کس بے قصور کا خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ اسلام قرآن یہ صاف صاف کہتا ہے اگر تم نے کسی نہتے نردوش ویکتی کا اگر قتل کیا ہے، گویا کہ آپ نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ اور اس کی ایک ادھارن یہ بھی ہے کہ اسلام کے آخری پیغمبر، اسلام کے آخری میسنجر، اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی پیدائش مکہ میں ہوئی، اور جب آپ کے اوپر ظلم ڈھائے گئے، جب آپ کو پریشان کیا گیا، آپ کو ستایا گیا، یہاں تک کہ آپ کو پتھر مارے گئے اور آپ کو ہر طریقے سے پریشان کیا گیا، تو پریشان ہو کر کے آپ مکہ سے مدینہ کی طرف چلے گئے اور وہاں آپ نے پھر اسلام کے لیے کام کیا۔ وہاں سے جب اسلام کو غلبہ ہوا، اسلام پھیلنا شروع ہوا اور اسلام کے اندر بہت سارے لوگ داخل ہو گئے، تو پھر آپ واپس مکہ میں آئے اور مکہ والوں کو یہ لگنے لگا کہ آج مکہ میں جو ہے قتل عام ہوگا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ بھگ 10 سے 12 ہزار لوگوں کا لشکر تھا جو مسلمان تھے اور جو ہر طریقے سے سક્ષم تھے، ہر طریقے سے مکہ کے لوگوں سے جیت سکتے تھے، اور انہوں نے فتح کیا تھا مکہ کو جیت لیا تھا۔ اور مکہ کے لوگ اس لیے ڈرے ہوئے تھے، اس لیے گھبرائے ہوئے تھے کہ آج اسلام کے ماننے والے واپس مکہ میں آ رہے ہیں اور واپس مکہ کو جیت کر کے ہو سکتا ہے وہ ہمیں قتل کر دیں گے اور ہمارے بیوی بچوں کو مار دیں گے۔ لیکن ایک خوبصورت پیغام اسلام نے دیا ہے، اسلام کے آخری میسنجر، اسلام کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ انہوں نے مکہ میں جب مکہ کو فتح کر لیا تو انہوں نے ایک سندیش بھیجا اور ایک اعلان کروا دیا کہ آج خون خرابے کا دن نہیں ہے، آج سب کو معاف کرنے کا دن ہے، کیونکہ اسلام اجازت نہیں دیتا ہے خون خرابے کی، اور اسلام کسی کے قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ ہمارے نبی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ آپ کی بیٹی کا قاتل آپ نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ تو یہ خوبصورتی ہے اسلام کی، یہ مذہب اسلام ہے اور یہی تعلیم دیتا ہے اسلام۔ جو لوگ آتنکواد کو اسلام سے جوڑ کر کے چلتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ ایک بار قرآن کو پڑھیے گا، ایک بار اسلام کو پڑھیے گا، اور مجھے پورا وشواس ہے اگر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی کو پڑھ لیا، آپ نے آخری پیغمبر کی، اسلام کے آخری میسنجر کی جیونی کو اگر آپ نے پڑھ لیا، تو میں یقیناً اور دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ کا دل بدل جائے گا، آپ اسلام سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرنے والے بن جائیں گے۔ تو اس سمے قاری صاحب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں جواب دیا ہے۔ ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ جے ہند، جے بھارت۔